رمضان شریف کا مہینہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ درس تو آپ سنتے رہتے ہیں، بیان سنتے رہتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام کے سنتے رہتے ہیں۔ آج بیان کرنا مقصود نہیں ہے، آج ہم اپنے آپ کو جوڑنا ہے کہ ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ اپنے ضمیر کو کچھ جگا لیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم ایز اے مسلمان ہم نے کیا کیا ہے۔ لیکن تمہیدن جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں مالک کائنات نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے اور اس میں شفا بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ یہاں سے پہلا سوال میرا آپ لوگوں کے لیے، اگر قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، تو ہم دم کروانے کے لیے عیسائیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ یہ سوال ڈالتا ہوں آپ کے ذہنوں میں کچھ، تاکہ شاید کسی دل میں اتر جائے میری بات۔ آج دیکھ لیجیے جتنے بھی یہ جعلی عاملین کے اڈے بنے ہیں جن میں عیسائی جو ہے وہ کثرت سے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ میں آپ کو وہ باتیں نہیں بتا رہا جو خواب میں انسان کا دیکھتا ہے، حقیقتاً جو باتیں بتا رہا ہوں وہ ہے جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عیسائی بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ان کے پاس عیسائی کم ہیں، مسلمان زیادہ ہیں، جبکہ جس قرآن کو ہم مانتے ہیں، جس قرآن کو ہم پیچھا نہیں کرتے، جس قرآن کو ہم طاق میں سجا کے رکھتے ہیں، جس قرآن کو ہم اعلیٰ کتاب سمجھتے ہیں، جس کتاب کو ہم جو ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سمجھتے ہیں، اس قرآن میں یہ دعویٰ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قرآن شفا بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ جو رحمت ہوتی ہے وہ زحمت نہیں بن سکتی۔ کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے، میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں، یہ اس تار میں بجلی چل رہی ہے، بلب چل رہی ہے، اگر اس کو ننگا کر دیا جائے، اس کو ڈائریکٹلی طور پہ ہاتھ لگایا جائے تو اس سے انسان کی جان کو خدشہ ہوتا ہے۔ پانی دریا میں چل رہا ہے، نہر میں چل رہا ہے، بند توڑ دیا جائے تو وہ پانی آپ کے لیے رحمت کی بجائے کیا بنتا ہے؟ زحمت بن جاتا ہے نا۔ اگر دریا میں چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر بند ٹوٹ جائے فصلیں تباہ کر دے گا، سارا کچھ تباہ کر دے گا۔ اگر نہر میں پانی چل رہا ہے، نہر کا بند ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، نقصان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز رحمت ہے تو زحمت بھی ہے۔ لیکن اس کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے جس کو قرآن نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جو رحمت ہی رحمت ہے، زحمت نہیں ہو سکتی۔ اس میں میرے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، حضور فرماتے ہیں ہم زمین کے اوپر ہیں تب بھی میرا وجود تمہارے کے لیے رحمت ہے، اگر زمین کے اندر چلا جاؤں گا تب بھی تمہارے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ شرح صدور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی اور دیگر محدثین نقل کرتے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام آپ سے کیا حضور آپ تو دنیا سے جب رخصت ہو جائیں گے، میرے آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو کریم آقا علیہ السلام میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسموں کو زمین کے اوپر کھانا حرام قرار دیا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ جب میں قبر میں چلا جاؤں گا، اپنے مزار میں چلا جاؤں گا تو میری امت کے اعمال میرے اوپر پیش ہوں گے پیر والے دن۔ کثیر تعداد میں ترک کے ساتھ محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر آپ کے اعمال دیکھ کر میں دیکھوں کہ آپ کے اعمال اچھے ہیں تو میرا دل خوش ہو جائے گا، اگر اعمال اچھے نہ ہوئے تو یہ نہیں کہ آپ کے لیے بددعا کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں پھر رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا میری امت ہے، غلطی ہو گئی، اس کو معافی عطا فرما۔ اگر زمین کے اوپر ہے، زمین کے اوپر ہے تب بھی رحمت ہے، اگر زمین کے اندر ہے تب بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ تو میں عرض کرتا جا رہا ہوں کہ قرآن مقدس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن جو ہے مومنوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ تو پھر ہم جو ہے آج پریشان کیوں ہیں؟ اس کا جواب میں آپ کو خود ارشاد فرماتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ انسان جو ہے قرآن مقدس کے اوپر یقین نہیں ہے۔ کیسے؟ پیر صاحب کے پاس آ جائے یا راما صاحب کے پاس کوئی بندہ آ جائے دم کروانے کے لیے، تو وہ اگر
کہہ دینا پیر سائیں کہہ دیں یا کوئی بزرگ کہہ دے، کوئی ولی کامل کہہ دے کہ قرآن مقدس کی یہ سورت پڑھا کر، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیر صاحب بڑی دیکھیے پڑھ کے یا دیکھ لوا کے پڑھ کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے آزمانا ہے قرآن کو، قرآن کو تو نے آزمانا ہے، یقین نہیں رکھا۔ اگر تو یقین رکھ کے پڑھا ہوتا تو پھر کیا ہوتا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے کائنات کے والی و مختار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا نے ایک لشکر جو ہے وہ بھیجا کسی جگہ کے اوپر، کسی مقام کے اوپر، تو راستے میں ایک وادی میں ٹھہرے تو کیا دیکھا؟ وہاں پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو تھے وہ براجمان تھے، ٹھہرے ہوئے تھے، رکے ہوئے تھے۔ تو بستی میں سے ایک عورت آئی بھاگتی ہوئی، کہنے لگی کہ آپ میں سے کسی کو دم کرنا آتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی، دم کرنا آتا ہے؟ تو صحابی عرض کرتے ہیں ہاں کرنا آتا ہے۔ آپ اٹھے اور اٹھ کے اس آدمی کے پاس گئے، اس کے شوہر کے پاس گئے اور دم کیا، وہ شفا یاب ہو گیا۔ انہوں نے تحفے میں ایک بکری ان کو دی، بخاری شریف ہے، کسی ضعیف حدیث کا حوالہ نہیں، بخاری شریف کا حوالہ ہے۔ ایک بکری تحفے میں دی تو انہوں نے بکری دی، اور کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں واپسی ہوئے تو میرے آقا کو روح داد سنائی سفر کی، تو عرض کیا حضور راستے میں ایک معاملہ ایسے پیش آیا تھا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا پھر تو نے کیا پڑھ کے دم کیا تھا؟ عرض کرتے ہیں حضور آپ نے فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے امت شفا ہے، میں نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، مال کے کائنات میں اس کو شفا عطا فرما دی تھی۔ اب وہ قرآن پڑھے اور شفا ہو جائے، اور ہم مسجد کے امام کے پاس آ جائیں، ولی کامل کے پاس آ جائیں اور وہ پڑھنے کے لیے کچھ کہیں، اور پھر ہم جو ہے یہاں پہ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، ایک آدمی بہت ہو گیا تو کچھ عرصے کے بعد اس کی قبر کشائی ہو گئی، پانی آ گیا اس کی قبر میں، قبر کھل گئی۔ جب قبر کھلی تو اس کی میت صحیح سلامت تھی۔ یار یہ بڑا اعزاز ہے کہ انسان مر جائے اور اس کا کفن بھی میلا نہ ہو۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی نشانیاں ہیں۔ جب اس کا وجود جو ہے وہ صحیح سلامت نکلا تو لوگوں نے کہا، تمنا کی دل میں کہ یار کوئی ایسا کام، ایسا معاملہ اس نے کیا ہوگا جس کی وجہ سے مالک نے یہ انعام دیا ہے، تو کیوں نہ اس کے گھر والوں سے پتہ کرتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ نظام چلتے چلتے ان کے گھر میں پہنچے تو کیا دیکھا، ایک بڑی عورت ہے، اور پتہ کرنے میں معلوم ہوا کہ اس آدمی کی زوجہ ہے، اس آدمی کی بیوی ہے۔ اس سے پوچھا کہ یہ تیرا خامد ہے، یہ کون سا عمل کرتا تھا؟ اس نے کہا عمل تو کوئی نہیں کرتا تھا۔ کہا کوئی وظیفہ کرتا ہوگا؟ کہا وظیفہ بھی نہیں کرتا۔ کہا نمازیں بڑی پڑھتا ہوگا؟ کہا صرف 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا۔ کہا قرآن کتنا؟ کہا قرآن تو پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن ایک کام کرتا تھا، ہو سکتا ہے رب نے اس کی وجہ سے اس کے معاملات میں یہ معاملات آسانی پیدا فرمائی ہو اور اس کا وجود صحیح سلامت ہو۔ اس کی بیوی نے کہا یہ جب بھی قرآن پڑھتا اس کو تاج سے اٹھاتا، اس کو چومتا، ماتھے پہ لگاتا، سر پہ رکھتا اور کھول لیتا، کھول کے کہتا مالک مجھے نہیں پتا اس میں کیا لکھا ہے، مجھے نہیں پتا اس میں کیا لکھا ہے، لیکن میرا یقین ہے کہ جو تم نے لکھا ہے اس میں حق لکھا ہے، جو تم نے لکھا ہے اس میں حق لکھا ہے، حق لکھا ہے۔ تو کہنے لگے بس یہ کام کرتا، جب گھر میں ہوتا تب بھی یہ کام کرتا، جب مسجد جاتا تب بھی یہ کام کرتا۔ تو کہنے لگے بس یہی کام ہے کہ قرآن کی محبت سے مال کے کائنات نے ان کو جو انعام دیا ہے آج بھی اس کا وجود سلامت ہے۔ حضور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو قرآن سے محبت کرتا ہے، جو قرآن سے عقیدت رکھتا ہے، جو قرآن کو چومتا ہے، جو قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، جو قرآن کو سر پہ رکھتا ہے، اس کا وجود تو قبر میں سلامت رہتا ہے۔ ارے سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو صاحب قرآن سے محبت رکھے گا، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے گا، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اور پھر دیکھیے جس کے سینے میں قرآن ہوگا، جس کے بولیے جس کے سینے میں قرآن ہوگا، وہ بندہ تو قبر میں بھی سلامت ہے، حشر میں سلامت ہے، دنیا میں سلامت ہے۔ تو پھر جملہ کہنے دیجیے جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے، وہ بندہ اس کے جسم کو نہ مٹی کھا سکتی ہے، نہ دوزخ کی آگ جلا سکتی ہے۔ تو ہماری عقل کی مت ماری گئی ہوئی ہے جس کے سینے میں قرآن ہو وہ تو دنیا آخرت میں اس کا وجود سلامت ہو۔ ارے جس پیٹ میں محمد عربی صاحب قرآن 9 مہینے رہ کے آئے ہو، اس ماں کے پیٹ کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس ماں کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ حضرات محترم آگے بڑھتے ہیں۔
کمال کے کائنات نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ آج ابھی میں درس دے رہا تھا اپنی مسجد میں، تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ کے گوش گزار کر دوں، آپ کی نظر کر دوں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہاں اپنی مسجد میں کہ ایک نشئی جو ہے نشئی، یہ نشہ کرنے والا، اس کے پاس ایک صحت مند آدمی بیٹھ جائے، چند دنوں میں اس میں وہ رنگ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے اگر سگریٹ پینے والا بندہ ہو، اس کے پاس کوئی بندہ بیٹھ جائے تو کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے اس کے معاملے میں وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی چور ہے، چوری کے معاملات کرتا ہے، تو اس کے پاس کوئی بندہ صحیح سلامت بیٹھ جائے تو وہ چوری کرنا شروع کر دے۔ الگ الگ برائی جو ہے برائی، اس میں کوئی بھی آدمی ان کے ساتھ ریلیٹو ہو جائے، اس کے ساتھ لگ جائے تو بندہ ان کا رنگ ڈھال لیتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب جملہ یہ سخت ہے، شاید میں اپنے آپ کو پہلے اس میں شامل کرتا ہوں، آپ کو نہیں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں۔ ہم علماء جو ہے کتنا عرصہ ہو گیا ہمیں تبلیغ کرتے، 1400 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، ہمیں دیکھ کے رام کی نہیں پکڑتا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، آپ نے کتنے نمازی بنائے ہیں؟ ایک بزرگ کہتے ہیں میری 60 سال عمر ہو گئی ہے، 30-40 سال ہو گئے مجھے نماز پڑھتے ہوئے، میرا اس سے سوال ہے کہ آپ نے کتنے نماز مسجد میں پیدا کی؟ کیوں ہوتا ہے آخر؟ کیوں ہے؟ نشئی کے پاس آدمی بیٹھے وہ نشہ کرنا شروع کر دیتا ہے، سگریٹ والے کے پاس بیٹھے سگریٹ شروع کر دیتا ہے، چور کے پاس بیٹھے چوری شروع کر دیتا ہے، ڈاکے والے کے پاس بیٹھے وہ ڈاکہ زنی شروع کر دیتا ہے، نمازی کے پاس بیٹھنے سے انسان نمازی کیوں نہیں بنتا؟ حاجی کے پاس بیٹھنے سے انسان نیک کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی سوچا ہم شاید کہیں یہ تو نہیں کہ ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے، کہیں یہ تو نہیں کہ کچھ کمی ہمارے اندر بھی ہے، کہیں یہ تو نہیں کہ ہمارے اندر بھی کچھ کمیاں ہیں کہ ہم نے صرف اپنا جو ہے نظام سیدھا کیا ہوا ہے، اٹھ بیٹھ کیا، لوگ مجھے نمازی کہیں گے، لوگ مجھے حاجی کہیں گے۔ ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، آپ نے فرمایا نماز جو ہے وقت مقررہ کے اوپر آپ کے اوپر فرض کی گئی ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا چلوں، نماز جو وقت مقررہ کے اوپر ہے، نماز پڑھ لی آپ نے، ٹھیک ہے، نہیں پڑھی آپ فرماتے ہیں قضا کر کے پڑھ لو، پڑھ لی قضا کر کے۔ تو یہاں پہ اب 2 طبقے بنتے ہیں، ایک یوں ہے وہ کہتے ہیں جی جیسے آج کل میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ مسئلہ چل رہا ہے کہ قضائے عمری کا جو جمعہ کے دن کہتے ہیں 4 رکعت نماز ادا کر لے اور اس کی ساری نمازیں جو ہے وہ ادا ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ 2 طبقے بنتے ہیں، ایک طبقہ یہ کہتا ہے جی نماز نہیں پڑھی کوئی بات نہیں، رب سے توبہ کر لیں گے، رب سے معافی مانگ لیں گے، رب ہمیں معاف فرما دے گا۔ یہ ان کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہی ہوتا نظریہ کہ نماز چھوڑ دی ہے لیکن توبہ کر لیں گے تو اللہ میں معافی عطا فرما دے گا، تو کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا الخطا انفسنا و انفسکم، حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ کبھی بھی جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ کبھی بھی سرکار سہارا لے کر مسجد میں نہ آتے۔ اتنی بیماری کی حالت اور میرے سرکار فرماتے ہیں لوگوں کو جو 2 آدمیوں جتنا بخار ہے مجھے اکیلے کو جھگڑا ہے، اور نظام کے وقت کی عالم ہے میرے آقا علیہ السلام کے اوپر، لیکن پھر بھی مسجد میں آ رہے ہیں۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ نظریہ ہمارا بالکل غلط ہے کہ نماز چھوڑ دی ہے، نماز چھوڑنے کے بعد انسان توبہ کرے گا تو نماز نہیں، ایسے نہیں ہے، اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ ایک طبقہ تو یہ ہو گیا، دوسرا طبقہ کیا ہے؟ اب ایک اس میں بات کرنا چاہتا ہوں پورے مسئلے میں، وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ہماری طرف دیکھ کر لوگ نماز کو نہیں پڑھتے، ہماری طرف دیکھ کر لوگ مسجد میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ کس نے وہ جملہ کہا تھا نا کہ ایک آدمی جو تھا وہ رب سے شکایت لگانے کے لیے آیا بندوں کی کہ مولا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہونے لگا ہوں شکایت لگانے کے لیے، لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا جب مسجد میں آیا نا تو جو لوگ مجھے تنگ کرتے تھے پہلی سامنے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا اخلاق نہیں ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں ہم نے کبھی بھی کسی کو دعوت نہیں دی۔ ایک نشہ کرنے والا جو نا اگر انسان اس کے پاس 2-4 دن بیٹھو اتنی محبت سے اتنے پیار سے انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے، ہم نہیں کر سکتے کیا؟ 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال نماز پڑھنے کے بعد ہمارا دل نرم نہیں ہوا، ہمارے اندر خشوع خضوع نہیں آیا، ہمیں دیکھ کے 5 بندے بھی مسجد میں آئے، تو اس کا کیا نماز کا فائدہ ہے؟ نماز کا فائدہ تو تب ہوتا نا وہ پنجابی وہ بزرگ ہمارے ساتھ پڑھ دیتے ہیں جی خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ بدلتا ہے،
ہم سے تو پھر خود آج ہے معذرت کے ساتھ میں بزرگوں، لیکن بات ہے کہ آپ کو حقیقت سے آشنا کر رہا ہوں کہ آج ہماری نسل تباہی کی طرف جا رہی ہے، آج ہماری نسل تباہ و بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ ایک طبقہ تو کہتا ہے جناب کہ نماز پڑھنی نہیں ہے یا پڑھی نہیں ہے، توبہ کر لو، آپ فرما دے گا۔ دوسرا طبقہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہنے لگا جھوٹی حدیث ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگا کے کہتا ہے اگر انسان جمعہ کے دن 4 رکعت نماز پڑھ لے گا تو ساری نمازوں کی ادائیگی ہو جائے گی۔ تیسرا طبقہ، حالانکہ یہ بھی نظریہ غلط ہے، یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذخیرہ حدیث میں حدیث ہے ہی نہیں کہ حضور نے فرمایا ہو کہ جناب جمعہ الوداع آ جائے اور 4 رکعت نماز پڑھ دو اور تمہاری نماز ادا ہو جائے گی، یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کو چھوڑ دو، ذہن سے نکال دو، جتنی نمازیں قضا ہیں وہ ادا کرنی پڑیں گی۔ تیسرا طبقہ جو سستی کا شکار ہے، جو غفلت کا شکار ہے، جو کثرت رائے مجھ میں پائی جاتی ہے، میں آپ کو نہیں کہوں گا، مجھ میں پائی جاتی ہے، میرے اندر پائی جاتی ہے، سستی غفلت میرے اندر پائی جاتی ہے کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں، میرا دل باہر ہوتا ہے، دل جو ہے میرا باہر دنیا کی طرف ہوتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ انسان کا دل بھی جیسے اپنا سر جھکایا ہے مالک کی بارگاہ میں، اپنا دل بھی جھکایا۔ یہاں آپ کہیں گے کہ ہمیں دیکھ کے نماز لوگ ہم لوگوں کو کہتے ہیں لیکن لوگ ہماری نہیں مانتے، ایسی ہے نا۔ ایک انسان صدر پاکستان کے پاس بیٹھا ہو، مثال دینے لگا صدر پاکستان کے پاس بیٹھا ہو، اس کو پورا ملا ہے تو وہ بیٹھے ہیں، تو کون سا ایسا کام ہے جو اس کے پاس بیٹھ کے نہیں کروا سکتا؟ کیوں جی موڑے گا اس کی کوئی آدمی موڑ نہیں سکتا کیونکہ اس کا تعلق صدر پاکستان کے ساتھ ہے۔ حضور فرماتے ہیں انسان رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہاں میں ایک واقعہ ایڈ کروں گا حضرت باجی گوسوامی رحمۃ اللہ تعالی کا۔ ہم اپنے آپ کو نمازی نہ بنا سکیں، ہم اپنے آپ کو حاجی نہ بنا سکیں، ہم اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان نہ بنا سکیں، یہ ہماری عادات ہیں جو اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے۔ اگر ہم نماز میں حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں رسالہ کشیریہ میں، حضور داتا علی حجویری رحمۃ کے استاد محترم ہیں، فرماتے ہیں جو بندہ خلوص نیت کے ساتھ 40 دن نماز ادا کر لے گا، نماز فرض، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ بھی روشن کر دے گا، اس کی باطنی آنکھ بھی کھول دے گا۔ صرف 40 دن کی بات، ہم نے 60 سال نمازیں پڑھی، ہماری دعائیں پوری نہیں ہوئی۔ حضرت باجی گوسوامی رضی جب شہر میں گئے، ایک عورت تھی جو برائی لوگوں سے برائی کرواتی، لوگ اس کی طرف مائل ہوتے۔ واقعہ سنا ہے لیکن میں صرف موقع کی مناسبت سے آپ کو صرف مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت سیدنا باجی گوسوامی کو پتہ چلا کہ لوگ مسجد میں کیوں نہیں آتے، حضور وہ سارا دن اس کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ آج میں پوچھتا ہوں بابا جی مسجد میں کیوں نہیں آتے، تو جب دیکھا کہ بابا جی اسٹیج کے اوپر بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، کھیلتے نا تاش، بزرگ بیٹھے ہیں، حمام پہ جاتے ہیں، حمام پہ اکثر دیکھا گیا ہے حمام پہ، وہ پہلے گاؤں میں ہوتا تھا حمام جو حجام ہوتا تھا وہ ایک بورڈ کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوتا تھا، وہاں پہ سارے بزرگ بچے جو ہے وہ جمع ہوتے تھے اور وہاں پہ کبھی کبھی اخبار بھی آیا کرتا تھا۔ جیسے آج کل حجام کی زمانے میں بیٹھے ہو، آج کل اخبار کا سیزن تو نہیں ہے، اخبار کا موسم موبائل ہے، تو بابا جی پوچھ رہے ہوتے ہیں بیٹا کیا خبر آئی ہے اس میں، پوچھتے نہیں جاتے۔ آج وزیر داخلہ نے کیا کہا، وزیر اعظم نے کیا کہا، وزیر اعلیٰ نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، وہ خبریں سنتے ہیں۔ ہم پیسے دے کر جھوٹی خبریں خریدتے ہیں، اخبار میں ہے سچی خبر کو جھوٹی خبریں ہوتی نا، جھوٹی خبریں پیسے دے کے خریدتے ہیں۔ اور بابا جی 70 سال عمر ہو گئی ہے، وہ لوگوں سے پوچھتا بیٹا جی بیٹا اخبار میں کیا ہے، کیا خبر آئی اخبار میں، اور وہ خبر جس کی صداقت ہی نہیں ہے، یار ہم اس کے لیے کتنا فکر کرتے ہیں، اس کے لیے حجام کی دکان پہ کتنی دیر بیٹھ جاتے ہیں، اور جو سچی خبر مال کی کائنات نے قرآن کی صورت میں آپ کے گھر میں رکھی ہوئی ہے، کبھی اس کو بھی کھول کے پڑھا کہ مالک نے کیا خبر دی۔ حضرت مولانا خدا شہید خدا آپ فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے، یہ امید ہے کہ جو آپ کو آپ کے سینے کے اوپر نقش ہونا چاہیے، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں، جب میرا دل کرتا ہے میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز ادا کرتا ہوں۔
کہ میرا رب مجھے کیا کہتا ہے تو میں قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ کیا ہمارا دل کبھی کیا 70-80 سال ہو گئی ہماری، کیا ہمارا دل کبھی کیا کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہتا ہے ہم سن لیں، ہم اپنے رب کو کچھ سنا لیں؟ کتنا عرصہ ہو گیا ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، کوئی آدمی، میں اپنے سمیت کہتا ہوں سب سے پہلے اپنے آپ کو، کتنی نمازیں ہم نے پڑھی ہیں، کتنی نمازوں میں ہماری آنکھوں میں آنسو آئے، کتنی نمازوں میں ہماری آنکھوں میں آنسو آئے، ہمارا دل جو ہے رب کی طرف مائل ہوا؟ اگر نہیں تو اپنا محاسبہ کیجیے، اپنا محاسبہ کیجیے کہ ہم نے صرف ورزش کی ہے، نماز نہیں ادا کی۔ تو بہرحال حضرت سیدنا باج یزید بستامی رحمہ، آپ نے پوچھا کہ بندے مسجد میں کیوں نہیں آ رہے؟ اور کہ حضور وہ تو فلاں کے کوٹھے پہ جا رہے ہیں، فلاں عورت کے پاس جا رہے ہیں۔ اچھا اگر یہ بات ہے آج ہم بھی چل کے دیکھیں گے۔ آپ نے بھی اپنا مسلح اٹھایا، تصویر اٹھائی اور وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ اگر جب کافی دیر گزر گئی، عورت نے، اس بیوی نے کہا اپنے غلاموں سے، آج کوئی بندہ کوئی آشنا نہیں آ رہا، پتہ کرو۔ کہا جی بندہ ہے، بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بابا جی سے پوچھا بابا جی آپ کیوں بیٹھے؟ فرمانے لگے میں نے آپ کی مالکن سے ملنا ہے۔ جب مالکن سے ملے تو مالکن نے کہا بابا جی اللہ اللہ کرنے کا جگہ نہیں ہے، مسجد میں چلیے۔ فرمایا نہیں میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں صرف بتانے لگا ہوں جن لوگوں نے 50-70 سال کی عمر میں 40 سال 30 سال ہو گئے نماز پڑھتے، ایک بندہ بھی نماز نہ بنایا، ان کے لیے مثالیں۔ ہماری مساجد خالی کیوں ہیں؟ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو ترکی کی مساجد میں لکھا ہوتا ہے کہ جس مسجد میں مقتدیوں کی صفوں کے پیچھے بچے نہ ہوں وہ اپنے مستقبل کی فکر کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھاتے، پیچھے بچوں کا شور ہوتا تو سرکار نماز کو مختصر فرما دیتے۔ حدیث ہے بخاری شریف میں، مسلم شریف میں حدیث پاک ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھاتے کہ آپ کو نماز نہیں کرنا، عورتوں کو آنا بند کر دیا، عورتیں اپنے سب بچے لے کے آ گئی، تو حضور نماز کو مختصر کرتے تھے۔ ہم بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اگر ہاں بچوں کا بھی کچھ قصور ہوتا ہے، وہ قصور دراصل بچوں کا نہیں ہوتا، وہ قصور ہماری والدین کا ہوتا ہے کہ انہوں نے گھر میں کبھی نماز پڑھی نہیں ہے، بچوں نے نماز پڑھتے دیکھا نہیں ہے، بچوں نے صرف یہ دیکھا ہے کہ اسکول میں شرارتیں کرنی ہے، ٹیوشن میں شرارتیں کرنی ہے، مسجد ہے، اس کے معاملات اور ہیں۔ اگر باپ، میں اپنی بات بتاتا ہوں، اپنی بات بتاتا ہوں، میرے دادا جی نفل اور سنت گھر میں ادا کرتے تھے، اور جب انہوں نے ادا کرنی مسلح پہ کھڑے ہونا، ہم چھوٹے تھے، دونوں کو کھڑے کر لینا پاس کہنا بیٹا دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھ کے فارغ ہو کہنا دیکھو میں نے کبھی ادھر ادھر تو نہیں دیکھا، میں نے شرارت تو نہیں کی نماز میں، کسی سے گفتگو تو نہیں کی۔ ہم نے کہا دادا جی نہیں کی، کہنا بیٹا یہ آداب ہے مسجد کے، یہ اس لیے ادا کرو تاکہ آپ کو پتہ چلے مسجد میں جا کے آپ نے شرارت نہیں کرنی، مسجد میں آپ نے جا کے بولنا نہیں۔ تو جب باپ ہی بچے کو تربیت نہیں کرے گا، باپ ہی بچے کو بچے کے سامنے نماز نہیں پڑھے گا، ایسے ہی اٹھا کے انگلی پکڑ کے مسجد میں لے آئے گا، تو وہ یہ سمجھے گا یہ تو اسکول والا بتاؤ۔ اس میں ہمارا قصور ہے کہ ہم اصل میں ہم نے غلطیاں کی ہیں جو اگلی نسل بھگت رہی ہے۔ آج مسجد میں اگلی نسل کیوں نماز پڑھنے نہیں آ رہی؟ یہ ہمارا قصور ہے، نسل کا قصور نہیں ہے۔ بابا جی کہتے ہیں پیر صاحب دعا کرو میرا بچہ میرے کہنے کا نہیں ہے، قاری صاحب دعا کرو میرا بچہ میرے کہنے کا نہیں ہے۔ جب کہنے کا ہونا تھا تو تو نے اس کو چھوڑ دیا۔ میں نے حالت کسی درس میں یہ عرض کیا تھا کہ بچے کی جو تربیت ہے یہ انسان کے والدین کے پاس میں ہوتی ہے۔ ایک جو ہے نا سکالر قسم کا آدمی، اس نے کہا تھا میرے آقا کے فرمان کا خلاصہ ہے یہ، اگر سن لیں تو اگر کوئی بندہ اپنے بچے کی طرح تربیت کر لے، ہو سکتا ہے میری بھی دنیا سمجھ جائے، آپ کا بچہ بھی سمجھ جائے۔ پہلے 7 سال اپنے بچوں کو گودی میں اٹھا کے رکھنا ہے، وہاں پہ رکھنا ہے گودی میں اٹھا کے۔ ہم بچہ جب 3 سال کا ہوتا ہے اسکول میں چھوڑاتے ہیں، صبح 8 بجے گیا، شام کو 4 بجے آیا، پیسے دے دیے، ٹفن اس کا تیار کر دیا، ہم سے دور رہا، اسکول میں گھر لے لیا، باپ کام کیوں ہے، بچے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ کیوں کہا کہ 7 سال بچے کو اٹھا کے رکھنا ہے؟ انسان کے جسم سے ریز نکلتی ہیں، ریز، یہ میرے آقا کے فرمان کا خلاصہ ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے۔ انسان کے جسم سے ریز نکلتی ہیں، حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کو اٹھا کے رکھو تاکہ تمہاری صفات جو ہے بچے میں داخل ہوتے ہیں۔ ہم نے کتنا اٹھایا بچے، کتنی ہماری صفات جو ہے
اٹھایا ہی نہیں ہے تو بچے میں ہماری صفات کیسے؟ تو جس نے اٹھایا ہے بچے کی صفات اس میں داخل ہوگی نا. جس آیا نے اٹھایا ہے اس کی شمائیں بچے کے جسم میں جائیں گی، اس کے اثر بھی اس کا آئے گا. حضور فرماتے ہیں اگلے 7 سال بچے کو غلام بنا کے رکھو. 14 سال کی عمر تک بچے کو غلام بنا کے رکھو. جو وہ برا عمل کرتا ہے اس کو ٹوکو، جو اچھا کرتا ہے اس کو تھوڑا سا اپریشیٹ کر دو، اس کو تھوڑا سا جناب ہائی لائٹ کر کے اس کو حوصلہ دے دو. 14 سال سے لے کے 21 سال کی عمر تک حضور فرماتے ہیں اپنے بچے کو اپنا دوست بنا کے رکھو، بچے کی تربیت مکمل ہو جائے گی. کیا کیا ہم نے؟ کیا ایسا کچھ؟ بہرحال یہ رلا دینے والی بات نہیں. ہم نے کبھی اس کے اوپر غور نہیں کیا. ہم لمبے چوڑے خطابات سنتے ہیں، لمبی چوڑی باتیں سنتے ہیں علماء کرام کی، وہ بھی پیسے لیتے بٹور کے جناب چلے جاتے ہیں. محلات بنائے ہوئے ہیں ہم لوگوں نے. آج تبلیغ کا اثر اسی لیے نہیں ہے کہ ہم نے دین کو بیچنا شروع کر دیا ہے. میں اس کے اوپر دلیل دوں گا آگے تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے اچھائی کی طرف آ جائے. ایک میں اپنی بات کو کمپلیٹ کر کے اپنی کلوز کرتے ہیں بات کو. حضرت سیدنا باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کہا بی بی میں آپ کے پاس آیا ہوں، بتا دیں کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا مجھے پوری رات کا یہ چاہیے. حضرت سیدنا باجی بستامی رحمۃ نے اس کو پیسے دے دیے. کہا بی بی اب تو میری ملک ہے، جیسے میں کہوں گا ویسے کرنا ہے. کہا جی بالکل ایسے ہی ہے. فرمایا کہ وہ لباس اتار دے، خدر کا لباس پہن کے آ، وضو کر کے آ، غسل کیا، وضو کیا، اپنا جائے نماز لے کر بی بی اس کے اوپر 2 رکعت نماز نفل پڑھ. 60 سال ہم نے نمازیں پڑھی، اپنے بچے کو نمازی نہ بنا سکے. ہماری دعا جو ہے بچے کے حق میں قبول نہ ہو سکی. کیوں؟ ہم نے یقین نہیں رکھا. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کی دعا جو ہے بچے کے حق میں کن فیکون کا مقام رکھتی ہے. ادھر باپ کی منہ سے دعا نکلتی ہے، رب اولاد کے حق میں قبول فرما لیتا ہے. اب ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. مصلی پہ کھڑا کیا عورت نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اس نے قیام کیا، آپ دیکھتے رہے. اس نے رکوع کیا، آپ بیٹھے رہے. اس نے سجدہ کیا، آپ نے ہاتھ اٹھا لیے. یہ لازمی نہیں ہے کہ ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا. ولایت وہ بھی نہیں ہے، کسبی ہے. آپ بھی کسب کر کے اللہ کا ولی بن سکتے ہیں، نماز پڑھ کے اللہ کا ولی بن سکتے ہیں. رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں زانی کی دعا قبول نہیں کروں گا، میں شرابی کی دعا قبول نہیں کروں گا، میں چور کی دعا قبول نہیں کروں گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. رب نے فرمایا مانگو مجھ سے، مطلق حکم ہے، جو بھی مانگے گا اس کو عطا کیا جائے گا. ہم نے کبھی مانگے نہیں، مانگنے کی طرح مانگا ہی نہیں. ہم نے سجدے میں سر رکھا نا بی بی نے کہا آپ نے عرض کی ہے اے عرش کے مالک، اے سب کو پالنے والے، آج اس عورت کو یہاں تک لانا میرا کام تھا، تیری عطا سے یہاں تک لانا میرا کام تھا. اگر اس کا دل نہ بدلا تو علاقہ تباہ ہو جائے گا. لوگ دین مصطفیٰ کو چھوڑ کر دھجیاں اڑا دیں گے. مولا اس کو یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس کی دنیا بدلنا تیرا کام تھا. جب اس عورت نے سلام پھیرا تو کائنات کے لوگوں نے دیکھا کہ بغداد میں سب سے زیادہ اچھی تلاوت کرنے والی قرآن کی وہ بی بی تھی. کس سے پڑھا تھا اس نے قرآن؟ دعا سے تقدیر بدل گئی، دعا سے سب کچھ بدل گیا. تو آج جب ہم مسجد میں آتے ہیں، گفتگو کا جو لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں کم از کم اپنا کردار اس طرح کا ہونا چاہیے ہمیں دیکھ کے ہماری اولاد خود بخود بدل جائے. آخر میں ایک واقعہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ ہماری تبلیغ کا اثر کیوں نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے، ہمارا اپنا قصور ہے. ہم بلاتے ہیں اس کو جس میں لاکھ روپیہ لے رہے ہیں اور آپ کو کس سے کہانیاں سنا کے چلے جا رہے ہیں. ہمارے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ امام غزالی رحمہ احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں اور دیگر محدثین قلوب میں بھی امام مکی نقل آپ نے نقل کیا ہے. یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اور یہ حدیث ہے، تو واقعہ نہیں ہے. میرے کریم آقا کی زبانیت تحت سے نکلا ہوا ہے اور حضور کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ حقیقت ہوتا ہے، باطل نہیں ہو سکتا. آج ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں. قوال آ جائے، قوال کتنا پیسہ دیتے ہیں ان کو، لاکھوں روپے ایک رات میں اس کے اوپر لگا دیتے ہیں. بیان کرنے والا بازاری خطیب آ جائے اس کو کتنے پیسے دیتے ہیں. اور جو 5 وقت یہاں پہ نماز پڑھا ہے، جس نے پورا مہینہ تراویح پڑھانی، ہم نے کیا دیا اسے؟ جب ہم قوالوں کو اپریشیٹ کریں گے، جب ہم بازاری خطیبوں کو جناب نوازیں گے، جب ہم داڑھی مونڈے ناز خانوں کو نوازیں گے، تو پھر
سوال دے کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. حضور کی زبانی سے نکلا ہے یہ واقعہ. آقا فرماتے تھے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، آپ کے ساتھ ایک آدمی کسی علاقے سے آ کے اٹیچ ہو گیا تھا. اس نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں سیکھ لی، دین سیکھنا، جیسے ہم قرآن مسجد میں آ کے سیکھتے ہیں، عالم بننے کے لیے مدرسے میں جاتے ہیں، یا اچھی تعلیم کے لیے کسی بزرگ کسی آستانے سے وابستہ ہو جاتے ہیں، تزکیہ نفس کرنے کے لیے کسی آستانے سے وابستہ ہو جاتے ہیں ہم. تو آدمی جو تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے تعلیم حاصل کرنا شروع کی. کچھ عرصے کے بعد عرض کی، یا نبی اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے گھر سے ہوا ہوں. اپنے گھر میں آیا، اس نے لوگوں نے اس کو بڑا محبت کی، یاد یہ نبی کے قرب میں رہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے قرب میں رہتا ہے. تو لوگوں نے جب اس سے محبت کی تو اس کا نفس بڑا ہو گیا. اس نے کہا لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، نذرانے دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں. تو اس نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے یہ کہا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں یہ سرکار نے یہ فرمایا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، تو اس کو تو یہ کہنا چاہیے نا موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، رب کا فرمان یہ ہے. تو وہ کہتا موسیٰ نے مجھے یہ حکم دیا، رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے. تو لوگ اس کو کہتے ہیں یار یہ بڑا مقرب ہے، موسیٰ علیہ السلام اس سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے. تو اس نے کرتے کرتے لوگوں نے کافی اس کو زیادہ پیسے دینے شروع کر دیے، دولت دنیا کی آنا شروع ہو گئی. تو پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا چھوڑ دیا. جب کافی عرصہ گزرا، موسیٰ علیہ السلام نے سوچا، دیکھا کہ وہ بندہ واپس نہیں آیا، پتہ کرتے ہیں اس کا جا کے. یہاں پہ ایک بار جملہ رک کے ایک جملہ پوچھ کرتا ہوں. مسجد میں جو نماز پڑھنے کا کنسیپٹ ہے، جمع ہونے کا کنسیپٹ، وہ کیا ہے؟ کہ جب ہم اکٹھے ہو جائیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی ہو جائیں. ایسے ہی نا پہلے ہم نے اپنے دادا کو دیکھا تھا، اپنے بزرگوں کو دیکھا تھا، مسجد میں نماز پڑھنے جانا تو پوچھنا یار ایک کدھر وہ بندہ نظر نہیں آ رہا، آدمی نماز پڑھ گیا جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے نظر نہیں آ رہا. ایک نماز پہ دیکھنا، دوسری پہ تیسری پہ اس کے گھر چلے جانا، یار تو مسجد میں کیوں نہیں آ رہا ہے، یار خیر تو ہے. اس نے کہا جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کہیں گیا ہے. تو پھر لوگوں کو تسلی ہو جاتی ہے. میں سوال ذہن میں کرتا ہوں، ہم نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، ہمارا ایک ساتھی مسجد میں نہیں آتا، کتنے بندے ایسے لوگ کے گھر پتہ کرنے گئے ہیں. یہ تو چھوڑ ہی دیا بات ہم نے، بالکل ہم نے سرے سے ختم کر دی ہے، ختم ہی کر دیے. ہم نے مقصد ہی بہت کر دیا نماز پڑھنے مسجد میں آنے. تو یہ آج کے بعد ہم اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کریں گے. اگر کو پتہ مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئے تو کوشش کریں یار اس کا کس طرح کسی طریقے سے پتہ لگوائیں، اس کا فون نمبر اپنے پاس رکھیں. نمازیوں کا ایک دوسرے کا، یار وہ بندہ فلاں کس حال میں، کیا اس نے روٹی کھائی کہ نہیں کھائی، کیا اس نے اپنے بچوں کو عید کے کپڑے لے کے دیے کہ نہیں، کیا اس کے گھر میں آٹا ہے، سالن ہے، کیا مسئلہ بخار ہے، اس کے پاس دوائی کے پیسے بھی ہے کہ نہیں. اصل میں یہ مسجد کا یہ معاملہ تھا، صرف نماز پڑھنا مقصود نہیں تھا. اصل میں یہ تھا کہ ایک دوسرے کی جناب جو ہے وہ دل جوئی ہو سکے. تو بعد جب موسیٰ علیہ السلام گئے پتہ کرنے کے لیے تو شہر میں داخل ہوئے نا، امام غزالی نے احکار علوم میں نقل کیا ہے کہ ایک آدمی چلتا آ رہا ہے، اس نے اپنے کاندھے کے اوپر نا دو روایتیں ملتی ہیں، ایک خرگوش کی ایک بندر کی. اس کے اپنے کاندھے کے اوپر وہ بندر یا خرگوش بٹھایا ہوا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام پتہ کرتے کرتے اس آدمی کے پاس کہہ رہے کافی میں نے فلاں فلاں آدمی سے ملنا ہے، تو اس کی ملاقات ہو سکتی ہے، اس بندر کا کی ملاقات ہو سکتی. کہا نہیں کہا وہ میرے کاندھے پہ بیٹھا ہوا ہے، میرے کاندھے پہ بیٹھا ہوا ہے. کہہ رہے میں بندے کی بات کر رہا ہوں، بندر یا خرگوش کی بات نہیں ہے. کہا موسیٰ علیہ السلام میں اسی بندے کی بات کر رہا ہوں جس کے متعلق آپ پوچھ رہے ہیں. تو آپ بڑے پریشان ہوئے، کوہ طور پہ واپس آئے. آخر کہ مولا اس بندے کو دوبارہ، اس خرگوش یا بندر کو دوبارہ انسانی شکل دے تاکہ میں اس سے پوچھوں اس نے کون سا ایسا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ معاملہ مبتلا کر دیا ہے مصیبت میں. مال کی کائنات نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ اب یہ نہیں ہو سکتا. ہاں اگر تجھے یہ ریزن پوچھنی ہے، وجہ پوچھنی ہے کہ وہ جانور کیوں بنا، تو میں تجھے بتاتا ہوں. عرض کی اللہ چلے تو بتا دے، تیرے اوپر تو یقین رکھتے ہیں نا. جناب مال کی کائنات نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ وہ میرے دین کو پیسوں کے بدلے بیچا کرتا تھا. کیا بولا جی؟ میرے دین کو پیسوں کے بدلے بیچا کرتا تھا، اس لیے اس کو یہ سزا دی. یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا واقعہ ہے. آج آپ سوال کریں گے نہیں، پھر ہم جو ہے علماء کو پیسے دے وہ لیتے ہیں جی 1 لاکھ روپیہ لیتے ہیں، لاکھ کا 2 لاکھ روپیہ لے رہا ہے، اس کا چہرہ کیوں نہیں بدلتا؟ وہ بندر یا جناب خرگوش کیوں نہیں بنتا؟ ہے نا سوال ذہن میں. میں نے پہلے عرض کیا بابا ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ حضور کی
نسبت ہے سرکار کی شان کی وجہ سے آدمی کہتے ہیں نہیں دیکھو جی فلاں صدر پاکستان گیا تو اس کے لیے کعبہ کا دروازہ کھول دیا گیا، فلاں وزیر اعظم گیا اس کے لیے کعبہ کا دروازہ کھول دیا گیا، روضہ رسول کا دروازہ کھول دیا گیا، وہ بندہ مقرب ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ اس کو بتا رہا ہے کہ میں نے تجھے منصب دیا ہے اور اتنا نواز رہا ہوں، وہاں جا کے بندے کے پتروں کی طرح کا کام کرنا ہے، وہاں پہ جا کے حلالیوں کی طرح کام کرنا ہے، وہاں پہ جا کے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. جتنا میں نے تجھے نوازا ہے اتنا تجھے بندوں کو بھی نوازنا ہے. آج بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمارے علماء جو مداری قسم کے، ویسے تو علماء جو بیٹھ کے 5 وقت کی نماز پڑھا رہے ہیں وہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں، فائدے بتاتے رہتے ہیں، آپ کو قرآن کی تلاوت سناتے رہتے ہیں، لیکن جو ہم بظاہری لوگوں سے سنتے ہیں ان سے گریز کیجیے. یہ جو جھوٹے عاملین ہیں ان سے گریز کیجیے اور مالک کی بارگاہ میں فقیروا الی اللہ، رب فرماتا ہے میری طرف آ جائیے، میری طرف آ جائیے، میری طرف آ جائیے. تو کب آنا ہے ہمیں؟ ہماری نسلیں تباہ ہو گئی، ہمارے گھرانے تباہ ہو گئے. پہلے یہ ہوتا تھا باپ نمازی تھا تو بیٹا بھی نمازی تھا، اب وہ تقریباً نسل میں کام ختم ہوتا جا رہا ہے. باپ نمازی ہے تو بیٹا جو ہے چور ہے، بیٹا ڈاکو ہے، بیٹا جناب باہر دوستوں میں بیٹھ نکالا ہے. تو آج یہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کی دل آزاری بھی ہو تو اس کے لیے میں معذرت دکھاؤں، لیکن بات یہ ہے کہ جو ممبر رسول پہ بیٹھنے کا حق تھا وہ آج یہی حق تھا کہ علماء کرام جو ہے وہ آواز حق بلند کرتے، کیونکہ یہ کریم افغانستان کا ممبر ہے، وارث ہے، جو بھی غلط کام کرے گا اس کو روکا جائے گا. تو یہ باتیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. تو ان فاضل کرام کے پاس بیٹھیے تو آپ کو 5 وقت نماز پڑھا ہے، ان پیران نظام کے پاس بیٹھیے جو کریم آقا علیہ السلام کی شریعت کے متبع ہیں. مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے ضمیر کو جگانے کی، جوڑنے کی، زندہ کرنے کی اور ہمارے قلوب کو اپنی محبت اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز فرمائے اور مال کے کائنات ہمیں مسجد کی کمیونٹی کو میرے مالک کو مولا ایسا اخلاق عطا فرما کہ ہماری طرف دیکھ کر لوگ جو مسجد میں آنا شروع ہو جائیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا یہ کچھ گزارشات کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماں علی علیہ السلام.